الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج یہ جو سیریز آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے۔ ہم اول سے ہی کسی نہ کسی بزرگ ہستی کے بارے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتے آ رہے ہیں اور آج یہ اس کا 10واں ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب ولی، متقیوں کے متقی، پرہیزگاروں کے پرہیزگار اور رب تبارک و تعالیٰ کے انتہائی شاکر بندے، رب تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرنے والے، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، دنیا کا مال و متاع بالکل بے قدر کر دینے والے، عظیم سلطنت کو چھوڑ دینے والے، اپنی بادشاہت کو ختم کر دینے والے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے تذکرے کی طرف بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو دیکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ کی توبہ کا جو واقعہ وہ بہت عجیب ہے۔ آپ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام میں جتنے وصف ہونے چاہیے وہ سارے کے سارے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ آپ جب آئے تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو سیدنا کہہ کر مخاطب کیا، یعنی ہمارے سردار، اور اپنے برابر میں بٹھایا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے یہ ہمارے سردار ہیں کیونکہ ہم تو کبھی کبھی دنیاوی چیزوں میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی سب کچھ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں یہ کچھ بھی کسی بھی چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔ تو آپ کے جو توبہ کا جو واقعہ وہ اس طرح کہ آپ ایک مرتبہ اپنے سلطنت میں اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے، اپنے کمرے میں موجود تھے، اتنے میں چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کمرے کی چھت پہ کون سے اونٹ، کہاں سے اونٹ مل گئے تمہیں، یا کہاں سے اونٹ کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا تو تم کہاں سلطنت میں بیٹھ کے، کہاں محل میں بیٹھ کے خدا کو تلاش کرنے نکلے ہو۔ اس بات کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ یہ رات کا واقعہ ہے۔ دوسرے دن صبح اس سے زیادہ عجیب واقعہ ہوا کہ آپ اپنی جو ہے وہ محل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آس پاس وزراء ہیں، آس پاس سارے لوگ موجود ہیں، جو محل میں ایک مجمع لگا ہوا ہے، سارے درباری اس وقت موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس کی ہیبت بہت زیادہ تھی، اس کے چہرے کا تاثر، اس کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو اس سے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ادھر کیا تلاش کرتے ہو، ادھر کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا میں ٹہرنا چاہتا تھا لیکن مجھے یہ مسافر خانہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں پر نہیں ٹھہروں گا، میں جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ مسافر خانہ کیسے؟ اور اللہ کے بندے یہ محل ہے، میں اس محل کا، اس سلطنت کا بادشاہ، یہ وزیر، یہ فلاں، یہ مشیر، یہ فلاں لوگ ہیں، یہ پورا دربار سجا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ آپ سے پہلے اس سلطنت میں حاکم کون تھا؟ آپ نے فرمایا میرے والد۔ فرمایا اس سے پہلے؟ کہا میرے ان کے والد۔ آپ پوچھا اس سے پہلے؟ اب وہ بتاتے رہے کہ میرے والد، میرے دادا، میرے۔ بولا آپ کے بعد کون ہوگا؟ بولا میرے شہزادے ہوں گے۔ بولا آپ اس کے بعد؟ بولا فلاں، اس کے بعد فلاں۔ اس نے کہا جہاں پر کسی شخص کو ثبات ہی نہیں، جہاں پر کسی شخص کا ٹہرنا ہی نہیں، جہاں پر کوئی رکتا ہی نہیں، کہا یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ آپ پر بڑا گہرا اثر ہوا اس بات کا۔ یہ دو واقعات ایسے تھے جو پے در پہ ہوئے جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا نا، یہ دوسرا واقعہ ہوا نا، آپ نے ساری سلطنت کو چھوڑا اور آدھی رات میں آپ اپنے گھر سے، اپنے محل سے غائب ہو گئے۔ آپ سلطنت میں بغیر کسی کو بتائے آپ نے اپنا لباس اتارا، آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا، آپ نے اپنا بادشاہت کا لباس اتارا اور ٹاٹ اور اون کے لباس میں آپ جو ہے وہ ملبوس ہو کر آپ نکل گئے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں کہ اسی شخص کو میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ کسی جنگل میں دیکھا تو میں نے روک کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم وہی ہو نا جو محل میں آئے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ تو مسافر خانہ ہے، تم کون ہو؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت خضر ہوں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔
کہتے ہیں کہ یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی کہ مجھے جو ہے وہ راہ خدا میں لانے والے اور مجھے اس راہ کا مسافر کرنے والے کون حضرت خضر علیہ السلام. کہتے ہیں کہ پھر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے. تو موسم سرما یعنی سردی کی انتہائی سخت راتیں تھیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے برف کو پگھلایا اور آپ نے اس برف سے وضو کیا، غسل کیا، اس پوری رات کو عبادت کی. جب پوری رات آپ کی عبادت میں گزر گئی تو صبح آپ کو انتہا قسم کی بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈ ہونے لگی، بہت زیادہ سردی لگنے لگی. جب سردی حد سے زیادہ لگنے لگی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا. اتنے میں ایسا لگا کسی نے آپ کی پشت پر، آپ کے پیٹھ مبارک پر کسی نے کوئی گرم جو ہے وہ جو ہے لباس ڈال دیا ہو، گرم پوشاک ڈال دی ہو. اس گرمی کی وجہ سے آپ کو نیند آ گئی. جب آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے غور کیا کہ وہ ہے کیا، تو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے کہ وہ کوئی گرم پوشاک نہیں بلکہ جو ہے وہ پشت پہ، آپ کی پشت پر ایک اژدھا بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر آپ خوفزدہ ہو گئے کہ مولا تو نے مجھے جس چیز کے ذریعے سردی سے راحت دی وہ تو خود ایک نقصان پہنچانے والا. اتنا کہنا تھا، اتنا آپ کا سوچنا تھا کہ وہ اژدھا زمین پہ گرا اور گر کر غائب ہو گیا. تو دیکھیں یہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے وہ مقرب بندے ہیں کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، تو جو دنیا کو مشقت میں ڈالنے والی چیز ہے، جو دنیا کے لیے بظاہر دشمنی والی چیز ہے، دنیا کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے، وہ ان کے راحت کا سبب بنی اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ راحت پہنچائی اور اس کی وجہ سے آپ کو نیند آ گئی. کہتے ہیں جب جس جگہ پہ آپ رہ رہے تھے، جب عوام کو آپ کے مراتب کا اندازہ ہو گیا نا، تو آپ وہاں سے بھی جو ہے آپ رخصت ہوئے اور مکہ معظمہ کا آپ نے جو ہے وہ رخ کیا، آپ وہاں پر چل پڑے. مکہ معظمہ میں بھی لوگوں کو آپ کے مراتب کا اندازہ تھا، آپ کو دیکھنا چاہتے تھے. جب آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ سے ملنا چاہتے تھے، تو آپ کے استقبال کے لیے جو بزرگ حضرات، جو وہاں کے مشائخ عظام اور خود اہل حرم کے جو خادم خاص یعنی حاکم اعلیٰ جو تھے، وہ آپ سے ملاقات کے لیے اور آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہ اب موجود ہیں کہ اب آپ مکہ معظمہ میں آپ داخل ہوں گے اور آپ کا استقبال کریں گے. آپ نے جب یہ سنا کہ میرے استقبال کے لیے اتنے لوگ موجود ہیں، آپ نے اپنا حلیہ بدل لیا. آپ قافلے سے جدا ہوئے، آپ نے اپنے آپ کو دیوانہ بنایا، بال کو بکھیر دیا اور آپ اکیلے جو ہے وہ حرم شریف میں داخل ہوئے. جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو جو خادم خاص اہل حرم تھا، اس نے کہا ابراہیم بن ادم کو یہاں پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آپ نے فرمایا ایک ملحد و دہریے سے ملنا چاہتے ہو؟ جب یہ سنا نا تو اس خادم اہل حرم نے، اس خدام اہل حرم نے منہ پہ تھپڑ رسید کیا، بولا ملحد اور دہریہ تو خود ہوگا. کہا یہی تو میں کہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ مکہ معظمہ میں داخل ہو گئے. پھر جب بعد میں اس کو پتہ چلا کہ یہ جو حضرت ہیں یہی ابراہیم بن ادم ہے جن کو تھپڑ رسید کیا ہے، اور وہ مشائخ عظام جتنے بھی وہ کھڑے ہوئے تھے، جو انتظار میں کھڑے ہوئے تھے استقبال کریں گے، جب قافلہ وہاں پہنچا انہوں نے بتایا کہ ابراہیم بن ادم تو ابھی پہلے داخل ہوئے ہیں. تو پھر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کے جو ہے وہ منت سماجت کی، آپ سے معافی مانگی کہ ہم سے جو ہے وہ خطا سرزد ہو گئی، مجھ سے گستاخی ہو گئی، آپ نے معاف کر دیا. اس کے بعد آپ وہیں پر سکونت پذیر ہو گئے، آپ وہیں پر رہنے لگے. جب آپ نکلے تھے بلخ سے تو آپ کا ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا. تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ جوان ہو گیا، جب وہ اپنی جوانی کی عمر میں پہنچا، وہ بلخ کا حاکم بنا، تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے والد کون ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے جو والد ہیں وہ اس طریقے سے جب تم چھوٹے تھے تو وہ چلے گئے تھے اور اس وقت وہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ قیام پذیر ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں. اس نے اعلان کرا دیا کہ جو بھی میرے ساتھ حج کرنا چاہے، جو بھی میرے ساتھ مکہ معظمہ جانا چاہے، وہ میرے ساتھ چلے اور میں اس سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. 3000 افراد کا قافلہ لے کر وہ نکلا کہ اپنے والد سے ملاقات کرے گا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے کندھوں پر، کہاں وہ بادشاہ تھے اور اب حال یہ تھا کہ وہ لکڑیاں کاٹتے، اپنے کندھوں پر ان لکڑیوں کو ڈالتے اور آ کے بازار میں سودا لگاتے، کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض اس پاکیزہ جو ہے وہ لکڑی کو خرید لے. تو آپ یہ بیچنے کے بعد جو رقم آتی اسے اپنے فقراء و مساکین میں جو آپ کے ساتھ لوگ رہتے تھے، جو آپ کے جو ہے مریدین تھے، جو آپ کے ارادت مند تھے، ان میں تقسیم کرتے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے. اب وہ یہاں پر جب مکہ معظمہ میں پہنچا تو اس نے کسی سے معلوم کیا کہ ابراہیم بن ادم کہاں ملیں گے.
تو جو گروہ تھی، وہ جماعت، وہ مشائخ کی جو جماعت جن کے درمیان میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ، وہ تو ہمارے شیخ ہیں، وہ تو ہمارے پیر ہیں، وہ تو ہمارے مرشد ہیں، اور وہ اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے۔ تو یہ فرط محبت میں جو ہے وہ اس جنگل کی طرف چلا گیا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا درویش ہے، اپنے کندھے پر لکڑیوں کو جو ہے وہ ڈالے ہوئے، لکڑیوں کو کاٹ کے اس کا گٹرا بنائے کندھوں پر آ رہا ہے۔ اب وفور محبت سے دل تو چاہا کہ جا کے گلے لگے اور جو ہے نا وہ کہے کہ والد میں آج آپ سے ملنے آیا ہوں، مگر یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے دیکھ کر یہاں سے بھی کہیں فرار ہو جائے، خاموش رہا اور واپس آ گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مریدین کو یہ کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی بارش لڑکے ہوں یا خواتین ہوں، ان پر نظر نہیں ملائے، ان سے نظر نہ ملایا کرو، اور ان کو دیکھا نہ کرو، کہ ان کو دیکھنا بھی بعض اوقات گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ ایک لڑکے کو بار بار جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ کی نظر بار بار پڑی، تو آپ کے مریدین کہنے لگے حضرت جس کام سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں آج آپ وہی کام کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس وقت میں نے بلخ کو چھوڑا تھا، میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ہو نہ ہو یہ بچہ مجھے وہی لگ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس وجہ سے اس پر بار بار میری نظر پڑ رہی ہے۔ دوسرے دن وہ شخص آیا، کہنے لگا کہ وہ بچہ ان کا بیٹا آیا اور اس مشائخ کی جماعت سے کہنے لگا کہ میں جو ہے وہ ابراہیم بن ادم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اگر بتاؤں، رونے لگا، تو کہا میں ابراہیم بن ادم کا بیٹا ہوں اور میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی شناخت کو یوں ظاہر نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھی فرار کی راہ اختیار کریں، ہمیں ملنے نہ دیں۔ تو اس ایک شیخ نے کہا، اس ایک بندے نے کہا کہ میں آپ کو اپنے مرشد سے ملاؤں، آپ میرے پاس میرے ساتھ چلیں۔ آپ نے اپنی والدہ کو بھی ساتھ لیا اور گئے، اور آپ جو ہے وہ اپنے والد سے جا کر ملے۔ دونوں ماں بیٹا جو ہے وہ چمٹ گئے، رونے لگے، گڑ گڑاتے جاتے، روتے جاتے، گڑ گڑاتے روتے، والد محبت کا سما بن گیا۔ جب یہ کیفیت حد سے زیادہ بڑھی تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، کہا اللہم اغثنی۔ یہ کہنا تھا، وہ بچہ زمین پہ گرا اور غش کھا کے انتقال کر گیا۔ اب وہ بچہ آپ کا انتقال کر گیا، جو جوان بچہ ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میں اپنے بچے سے ملا نا تو محبت کے جذبات بڑھے، تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم بن ادم، تو ہم سے محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے، ہم سے محبت کا تو جو ہے وہ وعدہ بھی کرتا ہے، ہم سے تو محبت کی بات بھی کرتا ہے کہ مولا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد تیرے دل میں کسی اور کی محبت ہے۔ کہتا ہے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے کہا اللہم اغثنی، اور میں نے یہ دعا کی یا اللہ اسے یا مجھے، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اس وقت موت دے۔ اس وقت میری یہ دعا میرے بیٹے کے حق میں قبول ہوئی، اس کا انتقال ہوا۔ جن کی نظر میں نہ مال و متاع، نہ اولاد، نہ جاگیریں، نہ بادشاہت، نہ خزانے، کچھ بھی معنی نہیں رکھتے تھے، رب کی رضا، رب تبارک و تعالیٰ کی محبت، رب تبارک و تعالیٰ سے لگاؤ، رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اس کی عبادت کرنا ان کے لیے سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ اس لیے دعا کی کہ مولا ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اس وقت وفات دے دے۔ تو بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ آپ کا مبارک انداز تھا، یہ آپ کی وہ اتنی بڑی جو ہے آپ کی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا تھا کہ آپ نے پہلے اپنی سلطنت کو چھوڑا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو اس لیے دعا کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی محبت پر کسی اور محبت کا غلبہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دعا کی کہ یا رب تبارک و تعالیٰ ہم دونوں میں سے کسی کو بھی موت دے دے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے تو بہت سارے واقعات ہیں، ہم تو زندگی کے ان بزرگان دین کے زندگی کے گوشوں میں سے بہت بڑے جو ہے وہ حالاتوں میں سے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کر لاتے ہیں۔ اگر ہم فقط تذکرہ کرنا چاہیں، ان بزرگ کی حالات زندگی پہ بھرپور روشنی ڈالنا چاہیں، ان کے فرمودات، ان کی نورانی زندگی، ان کی حقیقی زندگی، ان کی رب تبارک و تعالیٰ سے محبت، ان کا ورع، ان کی تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا رب تبارک و تعالیٰ کے لیے دینا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کاٹنا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عطا کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ اپنا نچھاور کر دینا، اگر ہم اس کو بیان کریں تو ہمارے 30 دن بہت چھوٹے ہیں، بہت مختصر ہیں۔ یہ تو 30 دن کچھ بھی نہیں ہے،
تو 30 دن کیا ہم پورے سال سلسلہ چلائیں تو ایک ایک بزرگ پہ ہم پورے سال کلام کر سکتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جنہوں نے خدا کی محبت میں اپنی سلطنت و خیر آباد کہہ دیا تھا۔ تو یہ وہ بزرگان دین ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جن کا سب کچھ چلا جائے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ محض بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں ہمیں نیک بنائے، ان ولیوں کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے، مولا اپنے ان ولیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور رب تبارک و تعالیٰ کے ولی، رب تبارک و تعالیٰ کے بزرگ کا تذکرہ لیا آپ کے پاس، پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔